السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سنت، جواب فرض۔ جواب زوردار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ الجنات تجری من تحتہا الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ سورہ حشر آیت نمبر 17۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تعریف اور بڑائی اس اللہ کی ہے جو رحمان اور رحیم ایسا کہ کوئی پاپ پر پاپ اور گناہ پر گناہ کرے تب بھی وہ کسی کو نہیں روکتا ہے اور نہ کسی کو ٹوکتا ہے۔ وہ غفار اور غفور ایسا کہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے اور وقت پا کے ایک مرتبہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور وہ اپنی رحمت کے پانی سے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ وہ جبار اور قہار ایسا کہ بندے کو پکڑ لیتا ہے تو ساری دنیا مل کے اس کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبیوں کی گروہ پر، جس کی ابتدا آدم سے شروع ہوتی ہے اور کائنات کے امام، تمام پیغمبروں کے سردار، امام الانبیاء، عرش بری کے مہمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، بعض بھائی کا منہ نہیں کھلتا ہے، منہ کھولیے، صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بچوں، اللہ آپ کو، ہمیں سب کو سلامت رکھے، دنیا میں بھی اللہ خوش رکھے، اور مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے اپنی جنت میں خوشیاں عطا فرمائے۔ جنت کے لیے زوردار آمین ہو۔ میں جمعہ میں خطبے کی جو تیاری کر کے آیا تھا، میرے مسائل کی وجہ سے میں سارا خطبہ گڑبڑ کر لیا، تو سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا کفارہ اس محفل میں کر دے۔ آپ لوگ دعا فرمائیے۔ محمد مصطفیٰ مہر سپہر اوج عرفانی ملی، جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کے قرآن میں، وہی ہے میرے امام، وہی ہے میرے امام۔ محترم سامعین، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ بڑا سٹیک قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورہ فتح کی آیت نمبر 17 ہے، میں نے غلط سے سورہ حشر کہہ دیا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ سورہ فتح آیت نمبر 17، اس کو ضرور پڑھیے ایک مرتبہ۔ محترم سامعین، میں چند بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی ابتدا، شروعات کون سے الفابیٹ سے ہوتی ہے؟ کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے قرآن؟ کوئی بتا سکتے؟ کون؟ الف سے؟ رانگ ہے، دس از رانگ۔ قرآن مجید کی ابتدا با سے ہے، بسم اللہ۔ اوکے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کریکٹ کیجئے، نہیں تو بعد میں کریکشن کر سکتے میرا۔ قرآن مجید کی ابتدا
با، اور اختتام لاسٹ انتم ختم سین، من الجنت والناس، با کو اور سین کو ملائیے جلدی سے، بس الٹا دیجئے سب، ماشاءاللہ یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے لیے قرآن مجید بس کر دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور الٹا دیا کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مرضی۔ میں اردو میں کر رہا ہوں، یہ عربی کا تو معنی بس اور سب کا نہیں ہوتا، مگر چونکہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہر قوم کے جاننے والوں کی زبان میں اللہ کریم نے پیغمبروں کو اتارا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے کہا ایک نالج دیا ہے، قرآن مجید با سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہو جاتا ہے، اور با اور سین کو ملا دیتا ہے تو بس ہو جاتا ہے۔ جس مسلمان، جس انسان کے دین میں، ایمان میں، دماغ میں اگر قرآن بس ہو گیا تو وہ آدمی بس انشاءاللہ جنت میں کا حقدار بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس نے سب کچھ قرآن کو سمجھ لیا کہ اس میں سب کچھ موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، آپ کے کاروباری ہو، صحت ہو، کپڑے ہو، لتے ہو، پڑھائی ہو، لکھائی ہو، شروع سے آخری تک، اگر جس کی زندگی میں ابتدا سے لے کے انتہا تک اگر قرآن آ گیا تو بس ہے، سب کچھ وہی ہے نا انشاءاللہ۔ ایک بات سمجھ لیا۔ دوسری بات میں سمجھانے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا عنوان ہے ہم اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، بتائیے سر ذرا اوپر اٹھا کے رکھیں گے، دین کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ نظر جما کے رکھتے تھے کائنات کے امام پر۔ درس اور تقریر تو وہ ہوتی ہوگی جس میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کریں اور صحابہ کائنات کے امام کو دیکھتے رہیں۔ بیان وہ ہوگی جو اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے کہتے چلے جائیں اور صحابہ اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ ہماری تقریر، ہمارا درس کوئی درس نہیں ہے، تو ہم اور آپ کم سے کم نبی پاک کے امت ہونے کی حیثیت سے ایسا اصول ضرور اپنائیں۔ ہم اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹاپک ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 17 میں اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو میرے اور میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اللہ اور میرے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کے طور طریقے پہ نہیں چلے گا تو یعذبہ عذابا علیما، میں دردناک عذاب دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں، پیروی میں، اتباع میں زندگی گزارے تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے ہیں، شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جنت میں داخل کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بات پر عمل نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، یا اللہ پرواہی لائٹ لے لے، تو اس آدمی کو اللہ کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور میں نے حدیث پڑھ کے سنائی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ میں سے میں ہاتھ اٹھائیے گا، میں جو سوال کرتا ہوں آپ لوگوں کا چوائس ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تقریر کے درمیان کہا کہ 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، تو ایک صحابی اٹھ کے کہا تھا کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے؟ کائنات کے امام آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، تو ایک صحابی اٹھ کے کہا میرا نام اس لسٹ میں آتا ہے کیا؟ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے کون آدمی ہے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ جی، آدمی، سب آدمی کی خواہش ہے، اللہ ہم سب کی خواہش کو پوری فرمائے۔ ایک صحابی نے کہا میرا نام کہی اللہ کے نبی، اس میں ہے 70,000 میں، اس کا نام تھا، بتا سکتے ہیں؟ ان کا نام وقاسہ تھا۔ دوسرے صحابی کا اللہ کے نبی اس میں میرا نام ہے، کہا الاول فالاول، جس نے پہلے ہاتھ اٹھا دی اس کا نمبر ہو گیا۔
تو جتنے سوالات ہم نے علماء سے کی ہے، جتنا پرشن ہم نے علماء سے کیا ہے، کوئی چھٹا ہوا ہے آپ کا سوال مولوی صاحب سے پوچھنے کا، یا پبلک کا کوئی سوال باقی رہ گیا ہے؟ سب ہو گیا نہیں، مگر ایک ہی سوال میں بار بار دہراتا ہوں لوگوں سے، ایک سوال آپ کا باقی ہے جو مولانا سے پوچھنا ہے آپ کو، اور وہ یہ کہ مولانا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کسی کو سنے ہیں سوال کرتے ہوئے؟ نہیں سنے؟ نہیں، میں بھی نہیں سنا، اصل کوئی کیا ہی نہیں ہے تو سنتے کیا؟ میں سننا کیا، آپ سننا کیا؟ کوئی سوال ہی نہیں کیا ہے اب تک کہ مولانا مجھے جنت میں جانی ہے، سب سے شارٹ کٹ سوال جواب بتا دیجئے جس کو میں کر لوں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ صحابہ کی جماعت ہے، حافظ حدیث ہے، حافظ قرآن ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم جنتی ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملت دخل الجنہ۔ کائنات کے امام مجھے شارٹ کٹ میں جنت میں کیسے چلا جاؤں گا، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو میں کر لوں اور جنتی بن جاؤں۔ یہ سوال ہمارا واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا ایک سبب بتا رہا ہے، ایک راستہ، ایک پوائنٹ دے رہا ہے، ایک کام دے رہا ہے آپ کو، یہ کر لو اور جنتی بن جاؤ۔ اس میں وہ کام ہے جو میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 17 پڑھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیجئے، اللہ سے جنت لے لیجئے۔ اور علامہ اقبال کا شعر میں نے پڑھی ہے، کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ کی بات نقل کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر تو نے محمد الرسول اللہ کی اتباع فرما برداری، اس کی سنت کی اقتداء تو نے کر لی، سنت کو اپنی زندگی میں تو نے نافذ کر لیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے محمد سے وفا کرنا، گویا اللہ سے وفا کرنا ہے۔ محمد کو رجھا لیا، راضی کر لیا، تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اور جب راضی ہو گیا تو یہ لوح و قلم تیرے ہیں، تو جیسا چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھ لے۔ تو جنت کے کون سے کیٹیگری میں رہنا چاہتا ہے؟ آفر ہے نا جی، بہترین آفر ہے نا، بہترین آفر ہے نا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو جنت کے لیے اپنے آپ کو لکھ لے، کیسا ہونا، کیا ہونا، کدھر ہونا، کس طرح ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تو نے انکار کیا، میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا، تو پھر تیرا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ پھر یہ لوح و قلم چھن جائیں گے جو تیرے ہاتھ میں اتنی زیادہ پاور دے رہا ہوں، تو قلم سے جو چاہے لکھ دے، جو چاہے، وہ بلینک چیک کہتے ہیں نا، بلینک چیک، سادہ چیک، جتنا چاہے چڑھا لے، کہتا ہے اللہ۔ اگر نہیں چڑھا سکا تو پھر کہہ رہا ہے کہ میں بہت خطرناک سزا دینے والا بھی ہوں۔ اور اللہ، میں نے پوچھا آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو بہت سارے احباب نے ہاتھ اٹھایا، تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ نبی کے ساتھ جنت میں کون جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو آدمی میری سنت سے عمل کرے گا گویا میری سنت سے عمل، جو آدمی میری بات کو سنے گا گویا مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اور نبی کون؟ سارے پیغمبروں کے امام کے ساتھ آپ جنت میں جائیں گے، جب اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ، سب آدمی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کب؟ جب آپ نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، کوشش کریں گے، ہے نا؟ اللہ سے دعا بھی کریں گے، کوشش وغیرہ کریں گے۔ اللہ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اور اللہ اہل جنتیوں میں ہمارا نام شمار فرمائیے، اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کی معیت استعمال فرمائیے ہم سے۔ محترم سامعین، دوسرا میرا سوال ہے، تقریر شروع ہوتا رہے گا، بیچ بیچ میں سوال ہوتا رہے گا، نہیں ذرا اچھا رہے گا، موڈ فریش رہیں گے آپ لوگوں کو۔ اللہ کے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تاریخ کے حساب سے 6 دن یا 8 دن رکھ لیتے ہیں، 8 دن فکس کرتے ہیں۔ 8 دن کے اللہ کے پیارے نبی تھے، 8 دن کے تھے، تو آپ لوگوں کو مولانا کی زبانی سنے ہوں گے
کہ 8 دن کے اللہ کے پیارے نبی تھے ہم اور ہمارے نبی. ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں, میرے ساتھ ذرا ہو جائیے. ہمارے نبی کتنے دن کے تھے؟ 8 دن کے تھے. تو گاؤں سے شہر کو, مکہ کو دودھ پلانے والی عورتیں آئی. واقعہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ حلیمہ آئی دودھ پلانے والی لینے کے لیے. روایتیں مختلف ہے, مگر صحیح بات یہ ہے, مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ سفید گدھی پر چڑھ کر کے آئی تھی حلیمہ. سفید گدھی پہ چڑھ کے آئی تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو لینے کے لیے. اس کے پاس میں اونٹ بھی تھی, مگر اونٹ کام کے سواری کے لائق. سنے ہیں نا مولانا لوگوں سے اتنا واقعہ. اور جب اللہ کے نبی کو لیا تو کیا ہوا؟ کون بتا سکتے؟ بتائیے. جب حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گود میں لیا تو کیا ہوا؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں معلوم؟ آگے سنیے. حلیمہ سعدیہ آئی مکہ, پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کو کھٹکھٹائی. ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ آ کر کے چلی گئی. اس کے باپ نہیں ہے, اس کو کیا لیتے ہیں؟ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. غریب آدمی غریب ہی ہوتا ہے. ہمارے ماحول میں کہتا ہے غریب کی بیوی سب کی بھابھی. سب آدمی اسے مذاق کرتے ہیں. پیارے پیغمبر کے دہلیج پر حلیمہ سعدیہ آئی, پوچھا بچہ ہے کہاں؟ ہاں ہے. کہاں اس کا باپ؟ کہاں دنیا سے چلے گئے ہیں. کہاں نہیں لینا اس بچے کو. چلی گئی. ایک روایت میں ہے جتنی عورتیں باہر سے آئی تھی سب نے دروازہ کھٹکھٹائی مگر کسی نے نہیں لیا, اس لیے کہ وہ یتیم بچہ ہے. حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی, پیچھے سے آئی. سب لوگ پہلے آ گئے. آنے کے بعد میں حلیمہ سعدیہ بھی دروازہ کھٹکھٹائی. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں حلیم آمینہ جو پیارے پیغمبر کی ماں ہے وہ اُب گئی تھی. آپ کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ اگر کوئی بولے اور آپ پریشان ہو جائے, کوئی آپ کا رسپانس نہیں دیتا ہے تو آپ کو چڑچڑاپن آئے گا نا, غصہ آئے گا. حلیمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا ہم حلیمہ ہے, بچہ ڈھونڈنے آئے ہیں. آپ کے پاس میں بچہ ہے, دیجئے, میں لینا جانا ہے, دودھ پلانا ہے. کہا بچہ ہے, دینے کا نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو ہے آمنہ کے. ساری عورتیں آئی, ریجیکٹ کر کے گئی ہے. انسانی فطرت ہے نا. ایک روایت میں حلیمہ ہی آ کر کے چلی گئی تھی, دوبارہ آئی. اپنے شوہر حارث سے بات چیت کیا. کہا لے لیتے ہیں اسی بچے کو. کہا بچہ نہیں ملا, کیا کرو گے؟ مجبوری میں لے لو. کہا دینے کا نہیں ہے. کہا دے دو نا, دیکھنے دو, 1 مرتبہ نہیں دینا ہے تو. کہا کیا دیکھنے کا؟ جب لیتے نہیں تو دیکھتے کیا؟ دینے کا ہی نہیں ہے. کہا کیوں اس قدر ناراض ہو؟ کہا جتنی عورتیں آئی ہیں سب نے میرے بچے کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ آج اس کا باپ زندہ نہیں ہے. اگر اس کے باپ بھی زندہ ہوتے تو آج عورتیں لپک کے لے جاتی, مزدوری زیادہ ملتا, کیش زیادہ حاصل ہوتا. لیکن مجبوری یہ ہے میرے ساتھ کہ میرے شوہر اس وقت زندے نہیں, اس بچے کا باپ نہیں ہے. پیارے پیغمبر کو سب نے چھوڑ دیا. حلیمہ آئی, حلیمہ نے کہا مجھے دے دو. حلیمہ نے اٹھائی. اور حلیمہ کی بات آپ لوگ عالم سے سنے ہیں نا, جب حلیمہ نے اس کو اٹھایا تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سینے میں دودھ بھر گیا. اونٹنی جو کمزور تھی طاقتور ہو گئی, اور جو ایک سواری کے لائق نہیں تھی 2 میاں بیوی چڑھ گئے اونٹنی پر. گدھی لاگر تھی وہ بھی تیز رفتار ہو گئی, سپر فاسٹ ایکسپریس. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المالک. کیا ہوا؟ سپر فاسٹ بن گئی. عورتوں نے بچہ لے لیا. تاریخ ساز لکھتے ہیں کہ مدینہ شہر, مکہ شہر کے بازو میں جا کے ساری عورتیں ویٹ کرنے لگی. ارے ایک عورت, غریب عورت رہ گئی ہے حلیمہ, دیکھتے ہیں اس کو بچہ نہیں ملا, ہم لوگ انتظار کریں گے, سب محلے والی ہے نا, سب آدمی مل کے جائیں گے, سب آدمی ایک ساتھ جائیں گے. بلکہ بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد میں تبصرہ کرنے لگی, تو کس کے بچے کو لیا, تو کس کے بچے کو, تو کس کے بچے کو, تو کس کے بچے کو. سارے لوگ عورتیں ڈسکس کرنے لگی. ہوتا ہے نا ڈسکس,
کیا ہوا مولانا کی تقریر کیسی رہی, اچھی رہی بری رہی, سارے لوگ ریمارک کرتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں. یہی وہ عورتیں پوچھنے لگی بچہ ملا تجھے, کہاں سے بچہ ملا, کس کا بچہ لیا, کیسا بچہ لیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اور ہمارے رسول, ہمارا تعلق اس کائنات کے امام سے کتنا زبردست ہے, کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا ٹھوس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صلت اللہ الجنہ صلت اللہ الغالیہ, اللہ کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جنت ہے, اور وہ جنت کس کے حصے میں آئے گا وہ پوچھنا چاہتا ہوں میں, وہ دیکھنا چاہتا ہوں میں. حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھائی, ساری عورتیں شہر سے باہر جا چکی تھی, وہاں بیٹھی ہے, ڈسکس ہو رہا ہے کس کے بچے ہو کس کے. اتنے میں حلیمہ چلی آئی تو کہا وہ حلیمہ کس کو چونا لگایا ہے, کس کو پھیتا مارا ہے, اور یہ اونٹ تو وہ اونٹ نہیں جس پر تو چڑھ کے گئی تھی, یہ وہ گدھی نہیں جس پر سوار ہو کے دونوں میاں بیوی آئی تھی, اور تو کیا مشٹنڈی ہو گئی ہے, بہت موٹی تاج ہو گیا, کیا بات ہے, کہیں ملا کیا, خزانہ ہاتھ آیا کیا, کیا ہوا. کہا کچھ بھی نہیں, تم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہو وہ بولو. کہا ہم لوگ پوچھ رہے ہیں آپس میں کہ تو کس کو بچے کو, تو کس کے بچے کو, تو کس کے بچے کو لائی ہے. ذرا غور سے میری بات کو سنیے آپ لوگ. جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہم ایسا ڈسکس کر رہے ہیں, تو حلیمہ نے کہا ایک مرتبہ اور ذرا آپ لوگ بول لیجئے میں بھی سن لوں. تب لوگوں نے کہا, خواتین نے کہا میں فلاں سردار کے بیٹے کو اٹھا کر کے لائی ہوں, اس نے کہا میں فلاں ریچ مین کے بچے کو, میں فلاں تاجر کے بچے کو, میں فلاں بزنس مین کو, میں بڑا کروڑ پتی کا, سب کہتے آئی. اب حلیمہ کے پاس آئی تو حلیمہ خاموش ہو گئی. کہا حلیمہ تو چپ کیوں ہے, کہا میں سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں. اب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کے پاس میں اگر وہی جواب ہے تو واقعی آپ لا الہ الا اللہ, دیکھیے آپ کا کلمہ ٹھنڈا ہے, اتنا ٹھنڈا نہیں ہے جتنا ٹھنڈا آپ لوگ کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. کیا عبد المالک ڈر لگ رہا ہے مولوی صاحب سے, تو پھر گھٹ کیوں نہیں بولتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کا تعلق اس کلمے کے ساتھ, اس نبی کے ساتھ جس نبی کو کائنات کے مالک نے, اللہ رب العالمین نے, مالک الملک نے عرش بری پر بلایا تھا, اپنے پاس بلایا تھا, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا وزن ہے, کیا ویٹ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. حلیمہ سعدیہ کی نمبر آئی تو کیا ہوا, کیا ہوا, خاموش ہو گئی حلیمہ. میں کیا بولوں. پھر سوچ کے کہا آپ لوگوں نے فنا تاجر, فنا بزنس مین, فنا سردار کے بچے کو اٹھا لیا ہے نا, اوکے, سب نے کہا ہاں صحیح بات ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا تم نے فنا سردار کے بیٹے کو اٹھایا, تم نے فنا سردار کے بیٹے کو اٹھایا, تم نے فنا سردار کے بیٹے کو اٹھایا, تم نے فنا سردار کے بیٹے کو اٹھایا. صحیح بات ہے, سب نے کہا صحیح بات ہے. کہا تم نے سردار کے بیٹے کو اٹھایا ہے, خدا کی قسم میں سردار کو اٹھا لایا ہوں. تم سردار کے بچے کو اٹھایا ہے, ہم نے سردار کو اٹھایا ہے. میرے ساتھ میری بات پر آپ لوگ توجہ دیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے دن کے بچے ہیں کائنات کے امام؟ 8 دن کے بچے ہے. اور حلیمہ کو کیا گولڈن چانس ملا ہے, اس نے کہا تم لوگ سردار کے بچے کو اٹھایا, میں نے سردار کو اٹھایا ہے. کہاں؟ اپنے گاؤں. تاریخ پڑھیے. اپنے گاؤں پہنچی. گاؤں میں کیا ہوا پتہ ہے آپ لوگوں کو, کس کو معلوم ہے؟ گاؤں گئی تو ان کے گھر میں مری پڑی بکریاں تھیں, سب ہیلتھی بن گئی. ایک چھٹاک دودھ نہیں آنے والی بکریوں کو کلو نہیں 10 کلو کے حساب سے دودھ نکلنے لگا. یہاں تک کہ تاریخ میں ہے, ابن سعد نے اور تفسیر ابن کثیر بدایہ و نہایہ نے لکھا ہے کہ حلیمہ کے پاسن پڑوسن لڑکیاں, عورتیں کہتی تھی تم بڑے بدتمیز ہو میری بچیاں. حلیمہ کی بیٹی شیما جہاں بکریاں چراتی ہے وہیں جا کے بکریاں چراؤ, اس کو اتنے گھاس ملتے ہیں کہ دودھ کی فیکٹریاں اس کے گھر میں کھلی پڑی ہے.
اور تم جا کے کھیل میں کود میں لگ جاتی ہو. تمہاری بکریاں مریلی بن کے آتی ہیں, اس کی بکریوں کی تازگی دیکھو, ان کا دودھ دیکھو, دودھ کا فیکٹری کھلا ہوا ہے. کتنے سال کے بچے کو لیا؟ 8 سال. کنفیوز ہو گئے؟ چلو 8 سال رکھ لیں گے, آپ کر رہے ہیں تو 8 سال کے بچے کو لیا. سمجھ لیجئے اگر 8 سال کا بچہ ہے تو نبی تو نہیں ہے نا. کتنے سال میں ہمارے نبی بولے؟ اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرا ساتھ دیجئے, اگر برا کہتا ہوں تو مائک چھین کے اپنے پاس رکھ لیجئے. اگر 8 دن سے 8 مہینہ اور 8 سال کا رکھ لیتے ہیں ہم, 8 سال کے بچے کو حلیمہ نے اٹھایا تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ارے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ارے ان کے یہاں دودھ کی کمپنیاں کھلی ہوئی ہے, دودھ پارسل ہو رہا ہے. ان کے سینہ میں ایک بچہ عبداللہ کے لیے دودھ نہیں نکلتا تھا, آج اللہ کے پیارے نبی اور عبداللہ سکم سیر ہو کے پیتا ہے. لگتا ہے کہ سینکڑوں بچے پیے گا پھر بھی اس کے سینے کا دودھ ختم نہیں ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھو. اور دوسروں کی بکریاں صرف 8 دن کے بچے کو لیا. اور میں آپ سے اب پوچھتا ہوں, آپ کو جو پیغمبر ملا پیغمبر کے حیثیت سے ملا ہے نا, اور حلیمہ کو پیغمبر ملا تھا یا ایک فقط بچہ ملا تھا؟ سب آدمی اپنی زبان سے بولو. ایک بچہ محمد ملا, ابھی رسول اللہ نہیں ہے. اس نے 8 سال کے بچے کو لیا تو امیری ان کے چاروں طرف ارد گرد محلے کو چھا گیا. اور آپ نے پیغمبر اسلام کو لیا ہے. ایمانداری سے مسلم قوم اہل حدیث کا بچہ بولے, جس کے رگوں میں اہل حدیثیت کا خون ہے, تم نے اپنے پیغمبر کو رسول اللہ کی حیثیت سے لیا ہے. تمہارے کو کیا بینیفٹ, کیا فائدہ, کیا انکم, کیا انتی ملا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ آپ لوگ. آپ نے نبی کی حیثیت سے لیا نا, پیغمبر کی حیثیت سے لیا نا, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خلوص کے ساتھ میں حلیمہ نے لیا تھا وہ خلوص آپ کے پاس نہیں ہے. برا نہ مانو, میں معافی چاہتا ہوں. اگر وہی خلوص کے ساتھ آپ لیے ہوتے جس خلوص کے ساتھ حلیمہ نے اٹھایا ہے, تو 8 سال کے بچے کو اٹھایا اس نے تو امیری ان کے قدموں میں آئی تھی, دودھ کی فیکٹری کھلی تھی. آپ تاریخ کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیے. اور ہم نے عرش بڑی کے مہمان کو اٹھایا, نبی کی حیثیت سے اٹھایا, پیغمبر اسلام کی حیثیت سے اٹھایا, امام الانبیاء کی حیثیت سے اٹھایا, تمام پیغمبروں کی سردار کی حیثیت سے اٹھایا, شہنشاہ مدینہ کی حیثیت سے ہم نے اٹھایا. ہم کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. سچ کہتا ہوں جھوٹ کہتا ہوں؟ جہاں غریبی تھی وہیں غریبی ہے. لیکن بکریوں کے چرانے والوں نے شہنشاہی کی تھی. 22 لاکھ مربع میل فتح کیے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا, آپ مجھے بتائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ ایک دوست کہتے ہیں میں نے عمر کو اسلام سے پہلے پوچھا تھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو, میں اونٹوں کو چراؤں, دودھ پیوں اور دودھ کو بیچوں, اور اسی میں میری زندگی ایس مستی کے ساتھ گزر جائے. کہا جب اسلام میں آئے ہیں تو آج آپ کی خواہش کیا ہے, آپ کی تمنا, آپ کی آرزو کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے پہلے میری آرزو یہ تھی کہ 100 اونٹ ملے, مگر اب جب اسلام میں آیا ہوں, جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوں, تو اب کی میری خواہش یہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک جناب محمد الرسول اللہ کا بول بالا ہو جائے. اب کی خواہش یہ ہے, آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے نبی کا چرچا ہو. آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے نبی سے زیادہ ان کی سنت پر عمل کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی پاک کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کرے. آپ کی آرزو ہے تو پھر آج سے عمل کر لیجئے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نبی کی سنت کو پکڑنا شروع کر دیے, نبی کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیے, اور سر سے لے کر پیر تک نبی نے جیسا کہا ویسا کرنا شروع کر دیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے.
کوئی ہارڈ کام نہیں ہے، کوئی ٹینشن کا کام نہیں ہے. آپ کے سر کے بال نبی کے بال کی طرح ہو جائیں، صورت نبی کی صورت کی طرح ہو جائیں، آپ کو جنت میں جانے سے کون روک دے گا؟ روکے گا کوئی؟ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے درک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. کہاں جانا ہے؟ جنت میں نہ جانا ہے. جنت کے لیے تو بیٹھے نا، جنت کے لیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں، جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ آ کر نبی پاک کی سنت کو عمل کر لیں تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جائیں گے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سناؤں؟ سنا دو؟ سنے ہیں یاد دلا دیتا ہوں. نہیں سنے ہیں بول کے نہیں. صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ نبی پاک ایک بات کہتے تھے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. آج ہم لوگ کیا ہے، لے لیتے ہیں لائٹ، لیتے ہیں لائٹ. سنیں ہاں نبی پاک ہونے نبی پاک بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنا عمل کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ بلال حبشی کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے نبی کے سب سے بدصورت صحابی میں سے ان کا نام آتا ہے. مگر یار صورت شکل اچھی نہیں تھی، مگر نیت اور سیرت اتنی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت. بلال کعبہ کی چھت پر کسی کو چڑھنے کی شرف نہیں ہوئی. کعبہ جس کے پیر کے نیچے اور کعبہ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے بندہ، صورت شکل صحیح نہیں ہے. اس بلال کے بارے میں واقعہ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے فائدہ، نبی کی سنت سے غافل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ میرے اللہ اور میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ دے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ سے کہتا ہوں کہ غور کیجئے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب میرے اور میرے رب کی باتوں پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ایسی قوم کو اللہ مسلط کر دے گا جو قوم نہ اس سے ڈرے گی نہ اس پر رحم کرے گی. آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے ہر آدمی بولیے، یہ نبی کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ سب آدمی بولنا. سچی ہے. نبی نے کیا کہا تھا؟ اگر میرے رب کی اور میری سنت سے تم اعراض کرو گے، اور بخاری کے روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت کے بارے میں سنا اور اس پر عمل نہیں کیا، فلیس منی، وہ میری امت ہے ہی نہیں، میں اسے سند نہیں دے سکتا، اس کی سفارش نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا، اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے کتنی سنت نہیں سنی. وہی میں کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بلال کو بہت مارتے ہیں، وہ سنت کے پابند تھے. ان کے مالک کا نام، اس کے آقا کا نام، اس کے سیٹھ کا نام نہیں بتا رہے آپ لوگ. امیہ بن خلف ان کا سیٹھ تھا، مالک تھا، بہت مارتا تھا. ایک دن ابو بکر نے دیکھا، یا ایک روایت میں ایک صحابی نے دیکھا، نبی پاک سے شکایت کر دیا، وہ آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، اس کو بہت مار پڑ رہی ہے، کوئی صورت لگاؤ نا، اس کو بچا لو نا، وہ سیٹھ سے بہت شیطان سیٹھ ملا ہے اس کو. اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہا جو آدمی، سن لیجئے نبی کی بات کی حیثیت کیا ہے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. آج ہم لوگ نبی کی بات سنتے ہیں نا جی سنت، مگر لائٹ لے رہے نا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے سو میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم اور ہمارے نبی کا تعلق کیسا ہے، کیا رشتہ ہے. کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ بات سنی تو صحابہ میں کہا کہ جو آدمی بلال کو آزاد کرا دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صورت نہیں، شکل نہیں، خاندان نہیں، لیبل نہیں. آج ہم لوگ اس سے پریشان ہیں نا بھائی، ہمارے شادی بیاہ میں بھی ایسا لیبل دیکھ رہے ہیں، ہمارا لیبل اکھڑ جا رہا ہے. نہیں، ہم لیبل دیکھ کے شادی کرتے ہیں. امیر شہر کی دوستی سے بچو، یہ سر سے بوجھ نہیں، سر اتار لیتا ہے. امیر لوگوں نے دین کو خراب کر دیا ہے اور اس میں عالم لوگوں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے دین کو خراب کرنے میں. قصہ کہانیاں بہت سناتے ہیں لوگوں کو، پیارے پیغمبر کی حدیث سے دور رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے. واقعات پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیں گے. یہ جذبہ اور یہ شوق قوم سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے.
برا نہ مانیں. جب نبی پاک نے کہا جو آدمی بلال حبشی کو آزاد کرا دے گا جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس محفل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ایک روایت میں ہے آقا سے کہا میں آزاد کرا دیتا ہوں، ایک روایت میں ہے بات نہیں کیا، سیدھے نکلے باہر. کون نکلے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیہ کو دیکھا بلال حبشی کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے. کہا یار مرد ہے تو، اپنے آپ کو شیر کہتا ہے، یار یہ معصوم آدمی کو مار کے، غریب آدمی کو مار کے، بدصورت آدمی کو مار کے، کمزور آدمی کو مار کے، مفلس اور خلاش آدمی کو مار کے تجھے کیا ملے گا یار؟ اتنا بڑا آدمی ہو کے یہ بیکار غریب آدمی کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اجنبی کے آدمی پہ، جس کا نہ ملک ہے نہ دیس ہے. اگر اس کا بھی کوئی خاندان فیملی ممبر ہوتے تب پتہ چلتا تجھے. یہ غریب آدمی کے سر پہ چڑھا ہوا ہے یار، سینے پہ چڑھا ہوا ہے. کہا یار ابو بکر تو جا یہاں سے. تو یہ کیا کہا میں اپنے نوکر کو ماروں، اپنے غلام کو ماروں؟ کہا یار مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میں بولتا ہوں اگر لڑنا ہے تو بڑے شیر سے لڑو یار، تم شیر آدمی ہو. اکسایا اس کو، ٹمپریچر میں لایا اس کو. وہ سینے پر سے ہاتھ اتارا. تیرا کیا مطلب ہے پوچھا. کہا بھائی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، میں دیکھا اس کو مار رہا ہے، میرے کو یہ آیا، مگر میرے طرف دیکھو. ابو بکر کے دماغ کیا ہے؟ سب آدمی پیار سے کہیے رضی اللہ عنہ. اس کے دماغ میں کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی بات نوٹ ہو گیا ہے. کہا یار اس غریب کو مار کے کیا فائدہ ملے گا؟ کہا بھائی تجھے اس غریب سے کیا لینا دینا؟ کہا بھائی لینا دینا تو نہیں ہے، مگر تو اتنا بڑا آدمی اتنے چھوٹے پر تیری بے عزتی ہے بھائی. ٹمپریچر میں لانے کا دیکھیے طریقہ دیکھیے. اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے اتر جاتا ہوں یار، کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اس سے لڑیں گے. کہا دیکھو اگر تو اس کو بیچنا چاہتا ہے تو بتا، ہم خرید لیں گے. کہا کتنا پیسہ دے گا؟ کہا تو کتنا پیسہ مانگتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اور ہمارے نبی، ایک بات نبی پاک نے کہی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے یا نہیں تو اس کے نیئر قریب ہے کیا؟ ہم تھوڑا ٹیلی کریں، کوشش کریں. اس نے کہا تو جو دے گا ہم لے لیں گے. روایت میں ہے کہ یہ 100 اشرفی کی تھیلی ہے، سونے کا سکہ ہے، اگر سودا منظور ہے تو لے سکتا ہے. امیہ بن خلف نے وہ تھیلی لی. تاریخ میں محمود غضنفر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ تھیلی امیہ بن خلف نے اپنے ہاتھ میں لی اور پلٹ کے کہا ابو بکر، غور سے بات سنیے. کہا ابو بکر میں یہ سمجھتا تھا کہ مکہ کے سرزمین پر سب سے عقل مند آدمی کوئی ہے تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے، مگر آج پتا چلا کہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے. جو غلام کسی کام کا نہیں ہے وہ غلام کو 100 اشرفی دیتا ہے، سونے کا سکہ دے کر کے مجھ سے خرید ہو رہا ہے. اس سے بڑا بیوقوف آدمی کون ملے گا؟ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور وہ بھی اپنا چہرہ پھرایا اور کہنے لگا میں اب تک یہی سوچتا تھا عرب کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر، مکہ کے سرداروں میں سب سے بڑا، سب سے اتم، سب سے بڑھیا اگر کوئی سردار ہے تو امیہ بن خلف ہے. مگر آج پتا چلا سب سے بڑا ناہنجار، سب سے بڑا کمزرف، سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا گرا پڑا انسان اگر کوئی ہے تو امیہ بن خلف ہے. کہنے لگا ابو بکر کیا بات کرتا ہے؟ کہا امیہ بن خلف کیا بات کرتا ہے تو؟ کہا یار یہ غلام تو فری میں اگر تو مانگتا تو خدا کی قسم ہم دینے کے لیے تیار تھے. کس نے کہا؟ کس نے کہا پوچھ رہا ہوں. ارے میری تقریر سن رہے ہیں یا کھا رہے ہیں میری تقریر کو آپ لوگ؟ کس نے کہا؟ امیہ بن خلف نے کہا اگر فری میں مانگتا، فقط میں مانگتا تو یہ بلال حبشی تیرے حوالہ کرتا، سونے کے 100 سکے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تو وحد پہاڑی کے برابر سونا مانگتا تھا اور کہتا تھا یہ بلال میرے ہاتھ دے تو وحد پہاڑی کے برابر سونا دے کے میں خریدتا تھا، چونکہ امام کائنات نے مجھے اس کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے.
تھے نبی پاک، ہم اور ہمارے نبی کی بات پر اتنا یقین، اتنا اعتماد تھا. آج نبی نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس آدمی نے من احب سنتی میری سنت سے محبت کی، گویا من احبنی اس سے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی گویا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کیا کہا؟ دوسرا واقعہ آپ لوگ سنے ہوئے ہیں. پہلا سفیر، ایمبیسڈر، اسلام کا پہلا ایمبیسڈر کا نام بتائیے. ذرا پانی دے دیں گے. پہلا ایمبیسڈر کا نام کیا ہے؟ پہلا ایمبیسڈر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عثمان بن عفان آج کے بزنس مین، آج کے کاروباری، آج کے تاجر، آج کے امیر، آج کے مالدار، آلت کے دولت مند یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دولت مند ہیں. نہیں، آپ آج کی تاجر یہ سمجھتا ہے کہ ہم آخری تاجر ہیں. نہیں، اللہ کی قسم آپ آخری تاجر نہیں ہیں. جتنا عثمان غنی نے ایک محفل میں اللہ کے لیے دے دیا ہے، ایک تاجر پوری زندگی اتنا پیسہ گن ہی نہیں سکتا ہے. پوری زندگی میں نہیں گن سکتا. اسلام کا پہلا ایمبیسڈر، پہلا سفیر کون ہے؟ ابھی بتایا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. جب اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، واپس ریٹرن، مکہ والوں نے بھگا دیا تھا، مدینہ آئے تھے، اور پھر واپس، یہ مائک برابر لگا ہوا ہے نا، برابر واپس جا رہے ہیں، مکہ آ رہے ہیں. مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک دیا. ذرا غور سے سنیے، روک دیا، کہا نہیں اس سال نہیں آ سکتے، واپس جاؤ، پھر آگے سال آنا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا. کہا جاؤ مکہ کے سرداروں سے ذرا بات چیت کیجیے آپ، اور مسئلے کا حل فرمائیے، ہمارے مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے. سرداران مکہ سے پوچھا بھائی محمد الرسول اللہ آنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ تو دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا ہے نا، ان کے گھٹنے سے تھوڑا نیچے ہے، بولے تو یہاں تک ہے، گھٹنے تک ہے کپڑا. اور میں نے ابھی کہا ہے اس دنیا میں، اس زمین پر جتنی زیادہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے شاید، دنیا میں سب سے زیادہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ جنت کی بشارت پانے والے صحابی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ عثمان بن عفان ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جنت کی بشارت اور خوشخبری پانے والے صحابی. آپ لوگ ادھر ادھر دماغ دے رہے ہیں، پلیز مہربانی کیجیے میرے اوپر. دنیا میں سب سے زیادہ جنت کی خوشخبری جس صحابی کو دی گئی، کسی پیغمبر نے اتنا نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عثمان غنی سب سے زیادہ جنت کی خوشخبری پائے ہیں. وہ صحابی سب سے امیر صحابیوں میں سے ہیں، اور وہ صحابی آج مکہ آئے ہیں تو ان کے کپڑے کہاں تک ہے؟ گھٹنے تک ہے. مکہ کے سردار کعبہ میں بیٹھے ہیں اور سب مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت عثمان کے انسلٹ کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں. کیا کریں معلوم آپ کو؟ آج اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں، مگر اہل حدیث تو آج کل ٹپ ٹاپ میں نکل گیا ہے جی صاحب. اس کا ہیئر کٹنگ دیکھنے کا رہتا، اس کی داڑھی دیکھنے کا رہتا، اس کی صورت شکل دیکھنے کی رہتی، اس کے کپڑے لتے دیکھنے کے رہتے. نہیں، تم نبی کے قافلوں میں شامل ہو، برا نہ مانو. آپ نبی کے قافلے میں، نبی کی جماعت میں شامل ہونے والی سب سے اچھی قوم ہو تم لوگ. اگر آپ لوگ یہ حرکت کرو گے تو خدا کی قسم نبی کی بے عزتی ہو جائے گی.
نبی کی انسلٹی ہوگی. اور کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے نبی کو رسوائی اٹھانی پڑے. چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، قسم اللہ کی ہرگز نہیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. تو آپ نبی کی صورت اور شکل کو اپنائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں عزت پائیے. یہ گولڈن چانس ہے، آج ہی سے ارادہ کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر صحابی میں سے ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے مسلم قوم کو، کلمہ پڑھنے والے کو جس نے پانی بھی لایا تھا فقط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 60,000 درہم میں اس نے بیر روما خریدا تھا. تاریخ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ آج 60,000 کون دیکھیں گا جی؟ حضرت عثمان غنی مکہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ سب سرداران مکہ کعبہ میں بیٹھے ہیں. حضرت عثمان غنی کا کپڑا دیکھ کے سب آدمی مذاق اڑانے لگے. آج مسجد میں کپڑا اونچا رہتا ہے، مسجد میں باہر گئے تو نیچے رہتا ہے. یہ دیکھنے کا رہتا، موڑنے کا فولڈ سسٹم نہیں، اوپر نہیں رکھنا بول کے. کائی کو آپ کی انسلٹی ہو جاتی نا جی. بہادر قوم کے جوان بہادر ہوتے ہیں، بہادر قوم کی اولاد بہادر ہوتی ہے. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استعداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر ابو ذر صدق سلمانی. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. ایک شعر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا کاشا خرید لے میرا، وہ چاہتا ہے کہ کاشا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ کاشا خرید لے میرا، ٹوٹا ایک پیالہ ہے میرے پاس، ٹوٹا ہوا میرا ایک پیالہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ کاشا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہوں. وہ میرا کٹورا خریدنا چاہتے ہیں اور میں اس کے تاج کی قیمت لگایا ہوں. کتنا بڑا فرق ہے بتائیے. حضرت عثمان غنی کا کپڑا ٹخنا کے اوپر ہے، سردار مکہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھ رہے اس کا کپڑا دیکھ، یہ اسلام میں آیا غریبی چھا گئی، بیٹا کنگال بن گیا، اتنا بڑا بزنس مین فقیر بن گیا. جب سے اس نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا ہے دن بدن کپڑا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا بھی کپڑا دیکھ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. حضرت عثمان نے اس کی بات سنی اور منہ موڑ لیا. آپ ہوتے تو 2 بار 3 بار دیکھتے تھے. ہوئے نہ رے بھائی، اماں میرا کپڑا چھوٹا ہو گیا نہ رے. آج جاتے بازار میں. میں ایک سوال کر لوں آپ لوگوں سے، اجازت ہے؟ آپ کا دین اچھا ہے خراب ہے؟ اچھا ہے. اچھا، آپ کا دین اسلام اچھا دین ہے؟ 1-2 ہی آدمی بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو اچھا دین یقین نہیں ہے اچھا ہے یا برا ہے. اچھا دین ہے، اچھا ہے. آپ کا دین کیوں اچھا ہے؟ اس کا سوال ذرا ٹف ہے نہیں؟ دین اچھا ہے مگر کیوں اچھا ہے بولے تو اس کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا دین اس لیے اچھا ہے کہ ہمارے دین میں منمانی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ریفرنس موجود ہے، اس لیے ہمارا دین اچھا ہے. باقی دھرموں میں کیا ہے معلوم؟ منمانی چلتا ہے، جیسا کو تیسا، جو بولے مولوی صاحب ویسے. آج بھی یہ عادت ہمارے قوم میں آ رہی ہے، مولانا بولے نا بھائی بس ہو گیا، بس ختم. ہمارے آقا بھائی یہاں کا نوٹ چلتا ہے نا گورنمنٹ کا، انڈیا میں نوٹ ہے نا، گورنر کا سین رہتا، وہ چلتا نا نوٹ، بغیر میرا سین چلتا نہیں چلتا. دین میں بھی گورنر ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے. دین کا نوٹ، شریعت کا نوٹ، ایمان کا نوٹ، اللہ کا نوٹ، جنت کا نوٹ صرف محمد الرسول اللہ کے سین سے چلے گا. جس کپڑے پر، جس چہرے پر، جس بال پر اور جس سنت پر نبی کا سگنیچر نہ ہو وہ کوئی سنت نہیں ہے. دین اسلام اس لیے سب سے اچھا دین ہے کہ اس میں ہر چیز کا ریفرنس، دلیل، پروف، ثبوت موجود ہے. اس لیے دین اپنا منمانی کرنے کا نہیں ہے اسلام میں. میں بتا رہا تھا حضرت عثمان کا کپڑا کیسا ہے؟ ٹخنا کے قریب، گھٹنے کے قریب ہے، چھوٹا ہے. سرداران مکہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
یہ بیٹا اسلام میں آیا غریب ہوتا چلا گیا، اب کنگالی آ گئی، اب بیٹا تو چڈی میں آ جاتا، نکر پہ آ جاتا، بول کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا چل لے بھائی، کیسا بھی تو ہمارے گاؤں کا امیر آدمی تھا نا، وہ سب چھوڑ، مذاق کر کے کریں. تو کیا کرو؟ بولے تو آیا نا کعبہ کا طواف کر لے بھائی، چل. کہاں بہت دنوں کے بعد آیا نا کعبہ کا طواف کر لے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے ہیں معلوم کیا جی مولوی صاحب، میں گیا کعبہ کا طواف کر کے آیا، سردار مکہ نبی کو نہیں آنے دیا، میرے کو آنے دیا، میں اکیلا چانس پایا جی، میں خوش نصیب آدمی ہوں. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت عثمان نے کہا مکہ کے سرداروں کیا آفر ہے تمہارا؟ کہا یار آیا تو ہمارا سردار تھا، طواف کر لے. کہا جب محمد کے دین کو میں نے قبول کیا ہے، جب تک محمد الرسول اللہ طواف نہیں کرے گا، عفان کا بیٹا عثمان ہرگز طواف نہیں کر سکتا. اور تم لوگ میرے کپڑے کو دیکھ کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ غریبی چھا گئی ہے. حضرت عثمان نے اپنی بات دہرائی، کہا ہاں کذا صاحب ازارتنا، میرے کپڑے اس لیے چھوٹے ہیں کہ کائنات کے امام کے کپڑے چھوٹے ہیں. کائنات کے امام نے مجھے ایسے سکھایا ہے، میرے ساتھی کا کپڑا یہ ہے، اس لیے میرا کپڑا بھی ایسی ہے. آج وہ کپڑا بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج ہم ایمان بدل رہے ہیں. بک جاتی ہے بھگوت گیتا قرآن، یہاں بک جاتا ہے. بک جاتی ہے بھگوت گیتا قرآن، یہاں بک جاتا ہے. سلور کے کھنکتے سکے پر ایمان، یہاں بک جاتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں. اگر سنت پر عمل نہ کریں گے تو یقین جانیے ہمارے لیے تباہی آئے گی، بربادی آئے گی. اور وہ واقعہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے جو جنگ احد میں 3 ہجری میں ہوا تھا. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ، وقت ہو گیا ختم کریں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو کہا تھا یہ پہاڑی پہ کھڑے رہنا، یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں نہ کہوں، اجازت نہ دوں. اور اس وقت میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جبکہ قیادت میں اللہ کے پیارے نبی نے رکھی تھی، ان لوگوں نے بات نہیں سنی نبی کی اور نیچے اتر آئے. کیا ہوا تھا؟ 70 مسلمان مارے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. اللہ کے نبی کی بات، ایک بات، یہیں رہنا، بس اتنی بات، یہیں رہنا، یہاں سے نہیں ہلنا. اتنی سی بات کہی، 70 صحابی کی جان چلی گئی اور 70 صحابی شہید ہو گئے. تو آپ اندازہ کیجئے نبی کی ایک بات چھوڑنے سے اتنی بڑی. اور میں نے مسلم کی روایت بتائی، تمہارے اوپر ایک ایسی قوم مسلط کر دی جائے گی جو نہ تجھ پہ رحم کرے گی نہ تجھ سے ڈرے گی. آج وہی ہوتا ہے نا، آج قوم کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہمارے اوپر ہم سے ڈرنے کے لیے تیار ہے کوئی. جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلم قوم سے مہینہ بھر کے مسافت کی دوری پر لوگ ڈریں گے تم سے. مسیرۃ الشہر. کون ڈرے؟ ہمارے بازو ہمارے بچے نہیں ڈرے. ہمارے بچے کو ڈراتا میں پلٹ کو بولتا کیا جی بار بار ڈراتے رہتے ہیں کیا؟ ہمارے بچے ہمارے کو بول رہے ہیں. تو بہرحال میں آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ اور ہم نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں. یہی ہمارے لیے فائدہ بخش ہے. اور جو مسلمان ایسا سوچتا ہے یقیناً وہ سنت کا شیدائی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا داخلہ ہوگا. ایک آخری واقعہ بول کے ختم کروں یا چھوڑ دوں؟ بند کروں؟ ٹائم ہو گیا، بول دوں. ایمان و عمل ایک کتاب ہے عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری کی. اس میں ایک سنت کے اپنانے کا ایک واقعہ بتایا ہے جو سنت میں اپنانے کا کیا ہے، کیسا لوگ سوچ رہے ہیں. تو سلیمان تیمی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں. سنت کے شیدائیوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کسی کی کوئی مصیبت کی بات سنو تو کیا پڑھو؟ ان للہ، ہے نا؟ یہ نبی کی سنت ہے. یہ سلیمان تیمی مرنے کا وقت قریب ہے، بہت زیادہ رو رہے ہیں، عالم دین ہے. لوگ آتے ہیں مولانا کا کہ حالت خراب ہے، بیمار ہے، چل رہے ہیں، تو آئے تیمارداری کے لیے. سلیمان تیمی سے دیکھا کہ بہت زیادہ اچھل کے رو رہے ہیں، ہچکیاں مار کے. جتنے لوگ آ رہے ہیں اور زیادہ ایموشنل ہو کے رو رہے ہیں. کبھی بچے کو دیکھا ہے آپ کے بچے کو کسی نے گلی میں مار دیا اور آپ کو دیکھا تو زیادہ رونے لگتے ہیں، ایسے رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا، لگتا ہے یہ مولوی صاحب زیادہ بٹا بازی کیے ہوا ہے بھائی،
زیادہ گھوٹالا کیا ہوا ہے اس لیے بیٹا زیادہ روتا ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھ دیا، امام صاحب آپ اتنے بڑے امام ہیں، لوگوں کی امامت کرے، یہ بہترین تقریر کرنے والے، اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سلیمان تیمی نے کہا ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، میں مکمل 30 سال سے رو رہا ہوں۔ کیا ہوں؟ کتنے سال سے؟ مکمل 30 سال سے رو رہا ہوں، اور ایسے رو رہا ہوں جیسے ابھی رو رہا ہوں، اور اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، ڈر لگتا ہے کہ میں نے سنت نبوی کے خلاف ایک عمل کر دیا تھا۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہا بھائی کیا کہوں، مارکیٹ میں آگ لگی تھی، مارکیٹ میں آگ لگی، اس مارکیٹ میں میری بھی دکان تھی۔ آپ کاروباری آدمی لوگ ہیں تو ذرا غور سے سن لیجئے۔ مارکیٹ میں آگ لگی، اس مارکیٹ میں میری بھی دکان تھی، سب لوگوں کی دکان جل گئی، میری دکان بچ گئی تھی۔ میں نماز پڑھ کے جب مارکیٹ میں چلا تو لوگ کہنے لگے ارے مولانا بڑے خوش نصیب ہو یار کہ تمہاری دکان بچ گئی، سب کی دکان، زور سے بولو، آپ کی دکان بچ گئی، سب کی دکان۔ تو مولانا نے اس وقت میں کہا تھا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ الحمدللہ اچھی بات ہے بری بات ہے بھائی؟ اچھی بات ہے نا، اللہ کی تعریف ہے نا۔ لاسٹ میں چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دینا ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کرنا ہے ہم کو۔ کہا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو آپ نے کہا اچھی بات ہے۔ سب کی دکان جل گئی، مولانا کی دکان بچ گئی، مولانا نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میں 30 سال سے الحمدللہ کہنے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ الحمدللہ کہنے سے رو رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ ارے کیوں؟ الحمدللہ تو اچھی بات ہے نا صاحب۔ کہا اچھی بات تو ہے مگر سنت کے خلاف بات ہے، چونکہ سب کی دکانیں جل گئی ہے، میری دکان بچی ہے، میں نے اپنے بھائی کا خیال نہ کیا، جبکہ اسلام میں دوسروں کا خیال کرنے کا ہے، لہذا میں نے اپنا خیال کیا، الحمدللہ کہا، جبکہ مجھے سب کا خیال کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا تھا۔ میں نے سنت کے خلاف بات کی، ڈر لگتا ہے اللہ کل پکڑے گا۔ تیرے نبی نے یہی سکھایا تھا، مطلب پرستی، مطلبی عالم ہے تو لہذا ہم اور آپ سنت پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز، اور کوشش کریں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور زیادہ دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اتنا زیادہ نہیں بیٹھانا چاہیے، کہیں ریئیکشن ہو جائے گا۔ بار بار دوا کھانے سے، ہر قسم کی دوا کھانے سے ریئیکشن ہو جاتا ہے، زیادہ بات بٹائے تو دین میں بھی ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم کو طاقت عطا فرمائیے تاکہ ہم تیرے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کریں۔ اے اللہ جو مجبور ہے اس کی مجبوری کو دور فرمائیے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو بیمار ہے اسے شفا یاب فرمائیے، جو بے روزگار ہے اسے روزگاری عطا فرمائیے، جس کے کاروبار نہیں چلتے ہیں مالک الملک اپنی رحمت سے، اپنی غنائیت سے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کے کاروبار کو جاری اور ساری کر دیجئے۔ امت مسلمہ کو اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے، سب کو توحید پرست بنا دیجئے، سنت کا شیدائی بنا دیجئے، اسلام کا سپاہی بنا دیجئے، سب کو جنت کا حقدار کر دیجئے، جہنم کی عذاب سے اللہ پورے امت مسلمہ کو آزاد کر دیجئے، اور جو اسلام، مسلمان، دین اور ایمان کے اوپر ہمارے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے، اے اللہ اس کو اپنی نظر میں رکھ لیجئے، یا ہدایت سے مالا مال فرمائیے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد کر چلو ایسا کہ بہت دن یاد رہو۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔